السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حدیث کا اطلاق فقط حضور کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات فرمان پر ہی نہیں ہوتا، بلکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے اقوال افعال پر بھی حدیث کا اطلاق ہوتا ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ آج کے اس درس میں ہم سب کچھ جانتے ہیں۔ حدیث کی تعریف اور اس کی قسمیں۔ جمہور محدثین کرام کی اصطلاح میں حدیث کی کیا تعریف کی گئی ہے؟ فرماتے ہیں کہ الحدیث یطلق علی قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کو کہتے ہیں۔ وہ قول تصریحاً و حکماً، وہ قول صراحتاً ہو یا حکماً ہو، اور وعلی فعلہ و تقریرہ، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فعل کو اور اس حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریر کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ ومعنی التقریر، تقریر کیا ہے؟ فرماتے ہیں تقریر کا مطلب یہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منع نہ فرمایا ہو، یعنی حضور کے سامنے ایسا کام کیا گیا جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع نہیں فرمایا، تو یہ کام بھی حدیث کہلائے گا۔ او تلفظ به احد من الصحابۃ بمحضر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولم ينکرہ ولم ینہہ عن ذلک بل سکت وکرر، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی نے کوئی بات کہی حضور کے سامنے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے رد نہیں کیا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر خاموش رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملاً اسے ثابت فرما دیا، تو یہ چیز بھی حدیث کہلائے گی۔ اور دوسری بات کہ اسی طرح حدیث کا لفظ فقط حضور کی ذات پر نہیں بولا جاتا، بلکہ حضور کے صحابہ کرام پر بھی حدیث کا اطلاق ہوتا ہے، ان کے اقوال اور افعال پر۔ وَقَذَا يُطْلَقُ الْحَدِيثُ عَلَى قَوْلِ الصَّحَابَةِ وَعَلَى فِعْلِهِمْ وَعَلَى تَقْرِيرِهِمْ، اسی طرح لفظ حدیث کا اطلاق صحابہ کرام کے قول اور فعل اور ان کی تقریر پر بھی ہے۔ اور ہوا من اجتمع بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنا ومات علی الاسلام، کہ یہاں پر ایک صحابی کی تعریف فرما رہے ہیں کہ صحابی کس شخص کو کہتے ہیں؟ صحابی اس محترم ہستی کو کہتے ہیں جس نے حالت ایمان کے اندر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہو اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی ہو، اور اس کا خاتمہ اس کی وفات بھی حالت ایمان میں ہوئی ہو، ایسے خوش نصیب شخص کو صحابی کہتے ہیں۔ آمین، ما توفیقی الا باللہ۔